الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ کو ایک غریب بڑھیا کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بڑھیا بہت غریب تھی اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بیٹا روزگار کے سلسلے میں اس شہر سے بہت دور گیا ہوا تھا، لیکن اس بیٹے نے اپنا ایک معمول رکھا ہوا تھا کہ ہر مہینے وہ بڑھیا کو اپنی ماں کو خط لکھا کرتا تھا۔ جب اس بڑھیا ماں کے پاس اپنے اس پیارے بیٹے، اکلوتے بیٹے کا خط پہنچتا تو وہ ماں خوشی سے پاگل ہو جاتی، بڑی ہی محبتوں سے اپنے بیٹے کے خط کو چومتی، آنکھوں سے لگاتی اور کسی اونچی جگہ پر اسے احتیاط کے ساتھ رکھ دیتی، اور ہر ماں اسے اس محبت کا انتظار رہتا، اس خط کا انتظار رہتا، اور جیسے ہی وہ خط آتا اس کا یہ معمول رہتا تھا کہ جب بھی اس کو یہ خط ملتا تھا وہ اسی طرح اس خط کو لیتی، اس کو چومتی، آنکھوں سے لگاتی اور ایک اونچی جگہ پر رکھ دیتی۔ چونکہ بڑھیا بہت غریب تھی، اس کی گزر اوقات جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتی تھی، تو اس بڑھیا کا فاقے کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ جب اہل محلہ جمع ہوئے، اس کی تدفین کا معاملہ ہوا، تو جب گھر کا ساز و سامان رکھا گیا تو پتہ چلا کہ اونچی طباق پہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ بڑھیا کی کوئی یادگار ہوگی، کوئی نشانی ہوگی جو اس نے اتنے اہتمام کے ساتھ اوپر رکھا ہوا ہے۔ خیر، اس سامان کو جب نیچے اتارا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ وہ چیک یا منی آرڈر کی صورت میں وہ رقم تھی جو ماں کو وہ بیٹا ہر مہینے باقاعدگی سے بیچتا تھا، لیکن ماں چونکہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور علم کی روشنی سے دور تھی، تو ماں یہ سمجھ نہ سکی کہ یہ میرے بیٹے کا خط نہیں ہے، بلکہ میرا بیٹا مجھے گزر اوقات کے لیے میرے لیے پیسے بھیجتا ہے تاکہ رزق کی فراوانی ہو۔ لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنے علم کی دوری کی وجہ سے وہ ماں محبت کا اظہار تو کرتی، اپنے بیٹے کی طرف نسبت کیے ہوئے خط کا احترام کرتی، اسے چومتی، آنکھوں سے لگاتی، اونچی جگہ پر بھی رکھتی تھی، لیکن چونکہ علم کی آگاہی نہ ہونے کے سبب وہ یہ سمجھ نہ سکی کہ یہ خط نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا مجھے پیسے بھیج رہا ہے، اور اسی کم علمی کے سبب اس کا انتقال ہو گیا۔ اس بڑھیا کے واقعے کے بعد آئیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے یہ واقعہ آپ کو کیوں سنایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کسی گاؤں دیہات کے علاقے میں نہیں رہتے، ہم کوئی آکورڈ نہیں ہیں، ہم کوئی پرانے خیالات کے نہیں ہیں، لیکن اب میں جو آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تو شاید ہم اس بڑھیا کے جیسے تو نہیں ہیں، لیکن ہم اس بڑھیا کی مینٹلٹی کے بالکل قریب ضرور ہیں۔ کیسے؟ ہمارے رب عز و جل نے بھی ہمیں ایک پیغام بھیجا ہے قرآن پاک کی صورت میں۔ وہ قرآن پاک ہم چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور اپنے گھر کے میں کسی اونچی جگہ پر بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اس کو رکھ دیتے ہیں۔ کبھی اس کو پڑھنے کی زحمت ہم مستقل نہیں گوارا کرتے۔ کہیں بڑی راتیں آ گئی، بڑے دن آ گئے، ہم قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا کہیں گھروں میں انتقال ہو جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو قرآن پاک کھولا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے درمیان ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ آپ نے اپنے گھر میں آخری دفعہ قرآن پاک کب اٹھایا تھا؟ دیکھیے، غور کیجئے، یہی وہ سوال میں آپ کے درمیان چھوڑا جا رہا ہوں، اور اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ آج ہم یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ اب اس رب عز و جل کی پیاری کتاب کو ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو آج یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں، یہ ذہن بنائیں، کم از کم 1 آیت یا 3 آیت ترجمہ بما تفسیر ضرور ہم اپنی زندگیوں میں اس کا معمول بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں یا ہم جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر ہمیں تلاوت کلام پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔